میں مسلمان اسلامی کیلنڈر پر انحصار کرتے ہیں جو 12 مختلف مہینوں پر مشتمل ہے۔ ان 12 اسلامی مہینوں کے ناموں کی اپنی اہمیت ہے۔ ہر مہینے میں کچھ اہم تقریبات ہوتی ہیں جن کی پیروی مسلمانوں پر فرض ہوتی ہے، جبکہ کچھ تقریبات صرف اللہ کے اضافی انعامات اور فوائد کے لیے ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ تمام 12 اسلامی مہینے چاند کی پوزیشن اور مراحل کے مطابق منائے جاتے ہیں۔ یہاں ہر اسلامی مہینے کے ناموں کی فہرست ان کی مختصر تفصیلات کے ساتھ ہے، جن میں سے پہلا ہے محرم۔ اس کے لغوی معنی حرمت والا احرام کیا گیا اور ممنوع وغیرہ ہے۔ ایام جاہلیت میں اس مہینے کا نام صفر الول تھا، 4 متبرک مہینوں میں سے ایک ہے۔ اسلام سے پہلے بھی اس مہینے میں لڑائی ممنوع تھی۔ یہ پہلا اسلامی مہینہ ہے اور اس کے معنی احرام ہے۔ اسلامی مہینوں کے نام مسلمانوں کے لیے واقعی اہم ہے کیونکہ یہ مہینے مختلف فوائد اور برکتوں پر مشتمل ہیں۔ اس میں کچھ مقدس تقریبات ہوتی ہیں جن میں یکم محرم بہت اہم ہے کیونکہ یہ ایک نئے سال کا آغاز اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس طرح 10ویں محرم بھی ایک خاص اسلامی دن ہے کیونکہ یہ یوم عاشورہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی بھی اسی دن کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا ارشاد فرمایا کیونکہ جب مسلمان روزہ رکھیں گے تو اللہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ صفر ہے۔ صفر کے معنی ہیں خالی یا زرد۔ شروع میں یہ مہینہ موسم خزاں میں آتا تھا جب درختوں کے پتے زرد ہو جاتے تھے۔ صفر کا ایک اور معنی بھی بیان کیا جاتا ہے، یعنی پیٹ کے وہ کیڑے جو بھوک لگنے پر آنتوں کو کاٹتے۔ چونکہ یہ موسم خزاں میں آتا تھا اس لیے اکثر آفت کی نوبت آ جاتی تھی۔ اس اسلامی مہینے کی اپنی اہمیت ہے۔ صفر کا مطلب ہے سیٹی بجانے والی ہوا۔ 20 صفر کو شیعہ مسلمان حضرت ابن علی رضی اللہ عنہ کا 40 مناتے ہیں۔ 27 صفر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے ربیع الاول۔ ربیع الاول آرامی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے موسم بہار کی بارش، تو ربیع الاول کا مطلب ہوا بہار کا پہلا مہینہ۔ ربیع الاول صفر کے بعد آتا ہے اور یہ مہینہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور پورا مہینہ بہت خوشگوار ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا چوتھا مہینہ ربیع الثانی ہے۔ یہ اسلامی سان کا چوتھا مہینہ اور موسم بہار کا آخری مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس وقت آتا ہے جب ربیع الاول اختتام پذیر ہوتا ہے، اسی لیے اس میں ربیع کا نام ہوتا ہے اور اسے ربیع الاخیر بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں قرآن پاک کی مسلسل تلاوت اور استغفار کی فضیلت اور نفل نماز بہت ضروری ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا 5واں مہینہ جمادی الاول ہے۔ اس نام کے بارے میں کئی خیالات پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ خیال حقیقت کے قریب مانا جاتا ہے کہ یہ مہینہ ایسے موسم میں آتا ہے جب زمین بارش نہ ہونے کے باعث خشک اور پیاسی ہوتی۔ لغوی اعتبار سے جمادی کا معنی آنکھ بے آنسو بیان کیا جاتا ہے۔ زمین آسمان کو آنکھ تصور کریں تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ جمادی الاول کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اور بہت سے اہم واقعات پیش آئے۔ یہ مہینہ مختلف فضائل پر مشتمل ہے کیونکہ اللہ مختلف انعامات دے گا۔ اسلامی کیلنڈر کا 6واں مہینہ جمادی الثانی ہے۔ یہ ایک اور مذہبی مہینہ ہے اور اس مہینے کی اسلام میں بھی بہت اہمیت ہے، تو مسلمانوں کے لیے اللہ کا اضافی ذکر کرنا اور اس پر اپنی رحمتیں نازل کرنا مفید ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ رجب ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ جس کا لغوی معنی ہے تعظیم کرنا ہے، متبرک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں جنگ نہ کرنے کا حکم ہے۔ رجب کو اسلامی مہینوں میں عزت و احترام کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں لڑائی حرام ہے۔ کئی انعامات اور اہم تقریبات ہیں جیسے 27 رجب کو معراج کی تقریب منعقد ہوئی۔ اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ شعبان ہے۔ کیلنڈر کا 8واں مہینہ جس کے معنی ہیں علیحدگی، اس مہینے میں اللہ نے امت کو بے شمار نعمتیں عطا کیں۔ ماہ شعبان کے روزے رکھنا بھی بہت اہم ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ رمضان ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا 9واں اور متبرک ترین مہینہ جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، جس میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ اس مہینے میں جنگ بدر ہوئی۔ رمضان لفظ رمز سے نکلا ہے جس کا معنی ہے جلانا۔ یہ مہینہ زمانہ قدیم میں موسم گرما میں آتا تھا۔ اس مہینے میں مسلمانوں کو پورے مہینے میں روزے رکھنے کی اجازت ہے۔ اس مہینے میں بے شمار برکتیں ہیں اور اللہ مسلمان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا
اور گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اسلامی کیلنڈر کا 10واں مہینہ شوال ہے۔ یہ لفظ شالا سے نکلا ہے اور اس اونٹنی کو شالا کہا جاتا ہے جس کا 8.7 مہینے کے حمل کے دوران دودھ خشک ہو جاتا ہے۔ شوال کا لغوی معنی اٹھنا ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں اونٹنیوں کا دودھ اٹھ جاتا ہے۔ اس مہینے کی اپنی اہمیت ہے اور اللہ کئی برکتیں نازل کرے گا۔ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ذوالقعدہ ہے۔ لفظ قابض سے نکلنے والے اس نام کا معنی ہے بیٹھنا۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس میں قدیم عرب لڑائی سے پرہیز کرتے تھے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے بھی بہت اہم ہے اور یہ شوال کے بعد آتا ہے۔ اس مہینے میں روزے اور نفل انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ذوالحجہ ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ۔ ذوالحجہ کا معنی ہے مالک، یعنی وہ مہینہ جو حج کا مالک ہو۔ یہ آخری اسلامی مہینہ ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے کیونکہ اس مہینے میں حج ہوا اور دوسرا مسلم تہوار ہوا جو عید الاضحیٰ ہے۔ اس طرح یہ بہت اہم اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔